السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ الاسود یعنی بلیک، کالا رنگ، یہ قرآن مجید میں کس معانی کے لیے استعمال ہوا ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ جو رنگ ہے الاسود، یہ لفظ دراصل ناپسندیدگی یعنی کسی چیز کو دیکھ کر خوش نہ ہونا، ناپسند کرنا، اس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رات کا اندھیرا، کیونکہ ظاہر بات ہے جب رات ہوتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے تو اندھیرا افق پر چھا جاتا ہے اور وہ کالا ہوتا ہے، سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔ لہذا رات کے اندھیرے کے لیے بھی اسود کا رنگ استعمال ہوتا ہے، اور سیاہی یہ تو ہے ہی۔ اس کے علاوہ یہ گمراہی کے سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ جب انسان کے سامنے روشنی ہوتی ہے، سورج ہوتا ہے، تو وہ تمام چیزوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتا ہے۔ وہی اگر رات ہو، رات کا اندھیرا ہو، تو اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ تو گویا یہاں پر تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جو لوگ اسلام سے دور ہیں، جو ایمان سے دور ہیں، گویا کہ وہ اندھیرے میں ہیں۔ ان کی آنکھوں کی، ان کے جو سر کی آنکھیں ہیں وہ تو موجود ہے، لیکن ان کی دل کی آنکھیں موجود نہیں ہیں، لہذا وہ گمراہی کے دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ تو اس سیاق و سباق میں بھی اسود کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ شر کے سینس میں بھی، شر کے معنی میں بھی یہ کلر یوز میں آتا ہے۔ چلیے اس کی مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ ناپسندیدگی کے لیے یہ آیت ہے قرآن مجید کی سورہ نحل کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں کڑتا رہتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ جو مشرکین مکہ تھے، جو عرب کے کافر تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جب ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا تو بہت خوشیاں مناتے، اگر بیٹی پیدا ہوتی تو ان کا سر شرم سے جھک جاتا، ان کا سر شرم سے جھک جاتا، کیونکہ ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی اور اسے زندہ لے کر جا کے دفنا دیتے تھے۔ بات یہاں تک نہیں تھی عزیز ساتھیوں کہ انہوں نے جو ہے بیٹی کو ناپسند کیا، لیکن جب اصل اعتراض تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے بیٹی تجویز کی، اللہ کے لیے انہوں نے بیٹے بھی کہے قرآن مجید میں کہ اللہ کا یہ بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ بیٹا ہے، حضرت عزیر بیٹا ہے، لیکن اہل عرب نے کیا کیا؟ جو چیز ان کو ناپسند تھی یعنی بیٹی، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ یہ بھی اس متعلق بھی قرآن مجید کی دوسری آیت موجود ہے۔ دیکھیے خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ طور کی آیت ہے، ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اس کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ یعنی تم جب اللہ کو کی طرف کسی چیز کی نسبت کرتے ہو، اگرچہ اللہ کا نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس چیز کی نسبت کرتے ہو، تو ایسی چیز کی نسبت کرتے ہو جس کو تم خود ناپسند کرتے ہو۔ سورہ طور کی آیت ہے، ام لہ البنات، کیا اس کے لیے بیٹیاں یعنی اللہ کے لیے بیٹیاں، ولکم البنون اور تمہارے لیے بیٹے۔ تو یہاں پر ہمارا استدلال کہاں پر ہے کہ یہاں پہ کالا رنگ، اسود کہاں پر استعمال ہوا ہے؟ وہ دیکھیے مسودہ ہے۔ مسودہ کا جب آپ روٹ ورڈ دیکھیں گے تو اس کا روٹ ورڈ وہی ہے جو اسود میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ناپسندیدگی کے لیے یہ رنگ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رات کا اندھیرا، یہ مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ یہاں پر براہ راست اسود کا لفظ استعمال ہوا ہے۔
ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے۔ یہاں پر الخیط الاسود یعنی رات کا اندھیرا اس سینس میں، اس معنی میں استعمال ہوا ہے، جس کا ترجمہ آیت میں کیا ہو رہا ہے؟ سیاہ دھاری۔ ٹھیک ہے، رات کے سیاق و سباق میں اسود کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی مشہور آیت ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، جبکہ کچھ لوگ سرخرو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ یہ کہاں سے نکلا ہے لفظ؟ تسود وجوہ، تسود یہ فعل استعمال ہوا ہے، اور اسود جو کلرز ہے، رنگ ہے، وہ ناؤنس کی طرح استعمال ہوتے ہیں، اور یہاں پر آیت میں فعل کی طرح استعمال ہوا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا، جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکو۔ تو یہاں پر دیکھیے تسود وجوہ یعنی ان کے جو چہرے ہیں وہ سیاہ ہو جائیں گے، کالے ہو جائیں گے۔ تو عزیز ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارا درس آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ دراصل اس میں ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کلرز ہیں ان کے کیا کیا معانی ہیں، یہ الوان کن کن معانی پر دلالت کرتا ہے، ہم آپ کو وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ اسود کالے کو کہتے ہیں، اور ابیض وائٹ کلر کو کہتے ہیں، اصفر یعنی یلو ہے، احمر ریڈ ہے، لیکن ان رنگوں کے ساتھ جب قرآن مجید میں کسی مقام پر اس کا استعمال ہوتا ہے تو کس سیاق و سباق میں یہ کلرز استعمال ہوتے ہیں، اس کا ہم کو جاننا، سیکھنا، سمجھنا ضروری ہے، تاکہ ہم قرآن مجید کو اور اچھے طریقے سے سمجھ پائیں۔ چلیے آج کا یہ درس یہیں پر ہم اختتام پذیر کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔